ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کل بھی ہمارے ساتھ تھے اور یہی فرما رہے تھے خاقان صاحب کہ جی اب جو ہے وہ معیشت اس وقت آپریشن تھیٹر میں آ چکی ہے. تو خاقان صاحب اب اس بجٹ کے بعد ذرا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں, آپ ہی کیجئے, زیادہ آپ سے بہتر کون پوسٹ مارٹم کرے گا, یا یوں کہہ لیں ڈی کوڈ کر لیں یا ڈی سائفر کر لیں اس بجٹ کو کہ اس میں واقعی عوام کے لیے کوئی ریلیف ہے, یا وہی بات جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی کان پہلے آپ ادھر سے پکڑتے تھے, اب آپ نے کان ادھر سے پکڑ لیا. اگر آپ جو ہیں وہ ٹیکس جو ہے وہ سلیبز کم کر رہے ہیں, اس کا ریٹ کم کر رہے ہیں, تو ادھر جو سیونگز ہیں وہاں پر آپ پرسنٹیج اس کی بڑھا رہے ہیں, تو اس سے کم از کم جو لوگ سمجھتے تھے, یا پھر پیٹرول کی جو ہے وہ آپ نے لیوی بڑھا دی, اس کے اوپر 2.5 روپے بڑھا دیے, پھر کیش کے اوپر آپ کو 2 روپے اضافی دینے ہیں, تو ایک عام آدمی جو ادھر سے بچا سکتا تھا یا بچا رہا ہے, ادھر دوسری طرف سے وہ خرچ کر رہا ہے, تو یہ تو کیا سچویشن بنی؟ اس کے لیے تو ون ون سچویشن نہ ہوئی نا خاقان صاحب. سلمان, بات اس طرح سے ہے کہ جب یہ بجٹ ہو رہا تھا تو میں اس وقت بھی کہتا تھا, میں نے لکھا اس کے بارے میں کہ جو ٹیل ونڈز پاکستان کو آج میسر ہیں, اور ون شوڈ فیل آپٹمسٹک سینگ دیز ٹیل ونڈز. ایک میکرو اسٹیبلٹی کا کام ہے ملک میں, جس کا مطلب ہے اگر میں آئی سی یو سے کمپیئر کروں تو جو وائٹلز ہیں, بلڈ پریشر, ہارٹ بیٹ, سیچوریشن, سو اب اس کو میں دیکھوں تو انفلیشن نیچے آ گئی ہے, زر مبادلہ کے ذخائر کمفرٹیبل ہیں, دوست آپ کے ساتھ چل رہے ہیں, سو ری پروفائلنگ آف ڈیٹ ہو گئی ہے. اب نمبر 2, ایک انٹرنیشنل اور ملٹی لیٹرل جو کمفرٹ ہے وہ آپ کے ایٹ دا بیک ہے. اس سے کیا مطلب ہے؟ اس سے مطلب یہ ہے کہ ایک آئی ایم ایف کے ساتھ انگیجمنٹ ہے وہ چل پڑی ہے. پاکستان کو بڑی مشکل رہی ہے, میں بار بار سمجھاتا ہوں کہ پروگرامز کو آگے چلانے میں وی آلویز فائنڈ اٹ ڈیفیکلٹ, تو وہ ایک چل پڑی ہے. انٹرنیشنلی کمیونٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے 10 مئی کے بعد. تیسری ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل ہارمنی تو ملک میں ہے نا اس وقت, جو بھی آپ سمجھیں آل دی پیپل ہو میٹر ان, جس کا مطلب ہے جو انسٹیٹیوشنل ادارے ہیں سارے وہ ایک ڈائریکشن میں پل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو یہ ملک میں اویلیبل ہے. اور چوتھی یہ چیز دیکھیے کہ آپ ملک میں آپ کو کچھ بجلی سستی ہوئی, کچھ آپ کا پالیسی ریٹ کم ہوا. اگر آپ انڈسٹری کی یا انویسٹمنٹ کی فضا بنانا چاہیں تو 2-3 چیزوں میں یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کیسی ہے, اور مانیٹری کیا آپ کے پاس فائنینسنگ اویلیبل ہے. اب اتنی بڑی ٹیل ونڈ کے بعد ایکچولی پرابلم اس وقت جو بجٹ کے نقاد ہیں نا ان کو یہ آ رہی ہے, وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ٹیل ونڈ آپ کو بہت روم فراہم کرتی تھی. اور میں نے بھی یہ دا نیوز میں ایک آرٹیکل لکھا, اس میں میں نے لکھا کہ اب آپ اگر ٹرانسفارمیٹیو بجٹ نہ دیں تو اس کی گنجائش کوئی نہیں ہے. بٹ ساتھ میں نے اس کا ایک کیویاٹ بھی لگایا کہ آئی ایم ایف شوڈ بی کمپلیٹلی آن بورڈ. تو پہلے میں سیکنڈ کیویاٹ کو ایڈریس کر دیتا ہوں. آئی ایم ایف از 110% آن بورڈ آن دس بجٹ, اور اس کی وجہ ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ اس بجٹ کی سب سے زیادہ آئی ایم ایف کی نظر میں خصوصیت کیا ہے, از دا فالوئنگ, کہ جو مالیاتی خسارہ ہے یہ آج سے 4 سال پہلے 8% ہوا کرتا تھا, یعنی کہ جو کماتے تھے اور جو خرچ کرتے تھے, وہ پچھلے سال جو اب ختم کر رہے ہیں وہ 5.5 پونے 6 کے قریب ہوگا. اگلے سال اس کو 4% سے نیچے آپ نے کوٹ کر دیا ہے 3.9%. آئی ایم ایف مجھے 13-16 میں بھی یہ کہتی تھی کہ اپنا مالیاتی خسارہ کسی طرح 3.5% پہ لائیں. آج آپ بالکل چونکہ ان کے ساتھ ہیں اس چیز پہ. سو یہ سب سے بڑی چیز اس بجٹ میں ہے جو سب اگنور کر رہے ہیں. دیکھیں نا, سارا پاکستان یہ کہتا تھا جی خسارے دور کریں تو ملک ٹھیک ہوگا, تو یہ کریڈٹ تو آپ, اب میں پھر کہتا ہوں کہ فنڈ کے پروگرام نے میکرو اسٹیبلٹی دی, جس سے جو آپ کو اب یہ کرنے میں کامیابی کیوں ہوئی. اب آپ یہ پوچھیں کہ وائی ہیو یو بین ایبل ٹو ڈو دس. اگین, جب آپ نے فنڈ کا پروگرام کیا پالیسی ریٹ 22% تھا, آج 11% ہے. حکومت 1500 ارب روپے بجٹڈ اپنا جو ایکسپینس ہے مارک اپ کا وہ بچا رہی ہے پچھلے سال سے. اب آپ مجھے بتا دیں کہ 3.9 پہنچنے میں آپ کو کتنی بڑی سہولت ملی. سو آج میں آپ کو بہت ہی ایک جزیات میں جا کے اور عام الفاظ میں آج اگلے 15 منٹ میں ہم اس کو ایسا ڈیسائفر کریں گے کہ یو ول سے کہ اچھا کہ سمجھ آ گئی ہے کہ کہاں کھڑے. اچھا, اب یہ بات ہو گئی, یہ آپ کو روم ملا. اب آپ یہ چاہ رہے تھے کہ یار تھوڑا سا جو ریلیف ہے نا وہ لوگوں کو دے دینا چاہیے.
میں ایگری کرتا ہوں. اس دن میں نے یہ لکھا تھا کہ پہلا جو ₹1,00,000 ہے اس پہ ٹیکس اٹھا دینا چاہیے, نہیں اٹھایا انہوں نے. میں نہیں ایگری کرتا, انہوں نے اس کو 2.5% کم کیا, یعنی کہ 50,000 سے جو لاکھ کی سیلری ہے اس پہ 5% تھا, اس کو 2.5% کیا. آئی ڈونٹ بائی دیٹ, آئی تھنک اٹ شوڈ ہیو گون. آئی ایم ایف نے نہیں ایگری کیا ہوگا, سو انہوں نے 2.5%. اسی طرح 32 لاکھ تک جو اٹھایا ہے اس کو زیادہ اٹھانا چاہیے تھا, بٹ ڈائریکشنلی یس اٹھا دیا گیا ہے, یہ صحیح بات ہے. جو سب سے اوپر اٹھایا ہے 1%, یعنی کہ جو ہائیسٹ ٹیکس جو سلمان کا ٹیکس ہے, یو نو, بیکاز ساری دنیا کے جو ٹیکس کے جو ہمارے اینکر ہیں وہ سب سے اچھے ہیں, سو میں سمجھتا ہوں ہائیسٹ ٹیکس بریکٹ میں ہوں گے, سو آپ پہ کم ایفیکٹ آیا. مجھے اس کی پرابلم یہ ہے کہ چونکہ 7.5 لاکھ پاکستانی باہر جا رہے ہیں نا, اور وہ ٹیلنٹڈ پاکستانی ہے, وہ ہم جیسا پاکستانی ہے جو کہتا ہے یار میں یہ اتنا 38.5% نہیں دینا چاہتا تھا, سو اس پہ ایک امپیکٹ کم آیا. یہ پر ڈائریکشنلی ویو مووڈ. نمبر 2, جو بزنسز ہیں اس پرابلم یہ ہے, اب ہیئرز از واٹ دے ہیو ڈن اینڈ واٹ دے ہیو ناٹ ڈن. واٹ دے ہیو ڈن از کہ 1% کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا سپر ٹیکس ہے وہ ایک بھی نہیں کم ہوا, یہاں پہ 0.5% کم ہوا ہے. وہ بھی کچھ پہ اپلائی کرتا ہے, سب پہ نہیں اپلائی کرتا. یو نو واٹ آئی ووڈ ہیو ڈن, آئی ووڈ ہیو سیڈ کہ اگلے 5 سال میں اس کا پاتھ جو ہے از دا فالوئنگ. اچھا خاقان صاحب, سر آپ کے کچھ پوائنٹس آئے ہیں, ہم ذرا دوبارہ میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں. بڑے ظاہر آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہیں, آپ نے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی بات کی ہے,